یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہو، نیکی کرتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیکی کو ضائع نہیں کریں گے. اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی ہے، اجر ہے، اور اس کو آخرت میں کوئی خوف ڈر لائق نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی جگہ پر ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے، حتیٰ یہاں تک کہ اس کی موت کیوں نہ آ جائے. کیونکہ نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، نیکی اثر رکھتی ہے. آج نقل آپ کو اس کے اثرات دکھیں گے اگر ہم اور آپ نیک ہیں تو. لہٰذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیکی کو کرتے چلے جائیں. جتنا زیادہ نیکی ہو اپنے نام اعمال میں نیکی کو جمع کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی، مصیبت، آزمائش آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے ہی شاید ہمیں نجات دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، شیخ الالبانی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 589 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تو وہ ہے جو رات میں نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے. رات میں نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے. دیکھیں، ایک بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، ایک نیکی کا کام ہے رات میں نماز پڑھنا. لیکن اس سے خطا ہوتی یہ ہے کہ وہ دن میں چوری بھی کر دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے، اس کی اس بھلائی کی وجہ سے، یعنی اس کی اس نماز کی وجہ سے انشاءاللہ یہ اس گناہ کو بھی چھوڑ دے گا. دیکھیے، یعنی ایک نیکی کے وجہ سے آپ نے بتایا کہ چونکہ یہ رات میں نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ اس برائی کو بھی چھوڑ دے گا. پتہ یہ چلا کہ نیکی جو ہے یہ اثر رکھتی ہے. نیکی جو ہے یہ با اثر کب ہوتی ہے؟ نیکی اثر کب رکھے گی؟ جب انسان کی زندگی میں ایمان ہو. اگر حسن ایمان نہیں ہے زندگی میں تو پھر کتنے بھی نیکی آپ کرتے چلے جائیے، کتنے بھی خیر اور بھلائی کے آپ کام کرتے چلائیے، وہ تمام کے تمام کام بیکار ہے، تمام کی تمام نیکیاں بھی بیکار ہیں. لہذا ایمان جو ہے یہ انسان کو اور انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمایاں بنا دیتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو. ایک مثال دیکھیے، صحیح مسلم میں حدیث اور دیگر جگہ یہ حدیث آپ کو ملے گی. ایک صحابی ہے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، بڑی عجیب و غریب ان کی زندگی ہے. ان نے جتنی سال انہوں نے زندگی پائی، 100 110 جتنی سال بھی ان نے زندگی پائی ہوگی، ان کی آدھی زندگی جو ہے یہ حالت کفر میں گزری ہے. لیکن ان میں اچھائی اور بھلائی اور خیر یہ تھا کہ حالت کفر میں بھی یہ بعض نیکیاں کرتے تھے. جیسے جو بچیاں زندہ درگوز کر دی جاتی تھی، زندہ دفنا دی جاتی تھی، ان کو یہ بچایا کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے اور ان کی شادی دیا کرتے تھے. غریبوں کو سہارا دیتے. 100 غلام اور 100 اونٹوں کو آزاد کرتے، 100 غلاموں کو، 100 اونٹوں کو دے دیتے حاجت مندوں کو، لے جاؤ اپنی سواریوں کو لیے. صلہ رحمی کرتے، گویا صدقہ کرتے، خیرات کرتے، بہت زیادہ مال خرچ کرتے. یہ تمام تو ان میں اچھائی تھی. خود کہتے ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہ جب میں اسلام لے کر کے چلا آیا، جب میں با ایمان ہو گیا، یعنی ایمان والا ہو گیا، تو ایک دن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جتنے کام میں کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرنا، لوگوں کو سہولیت دینا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اچھائی کے میں کام کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام میں باحالت اسلام میں ہوتا اور کرتا ایمان کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنا اجر و ثواب دیتا. نہیں، لیکن کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی ان تمام اعمال جو میں نے کیے تھے، کیا اس کا کوئی اجر، کوئی ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر. دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حکیم تیرے ان اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اب دیکھیں خوش ہو گئے. وہ یا صحابی جو ہے یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص ہوتے تھے، خوش ہو گئے. اللہ کے نبی کیا دے گا اللہ تعالیٰ میں مجھے اجر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ان اعمال سے اتنا خوش ہو گیا ہے حکیم
کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ان اعمال کی وجہ سے جو تو نے اعمال کیے تھے کئی سالوں تک، اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے نواز دیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ، ایک آدمی کو کئی برس لگ گئے، کئی وقت لگ گیا اعمال کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے، اللہ جا کے اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے. حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی کام میں نے کیے تھے حالت کفر میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، اونٹ دینا، صدقہ خیرات کرنا، میں اسلام میں آنے کے بعد بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نیکیوں کو ترک نہیں کروں گا، بلکہ ان نیکیوں کو میں کرتا چلا جاؤں گا. کیونکہ نیکی کیا رکھتی ہے؟ اثر رکھتی ہے. یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی پر نیکیاں اثرات رکھتی ہیں. لیکن اگر انسان ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ چاہتا ہو، جو نہ چاہتا ہو کہ وہ ایمان والا بنے، جو نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے، تو کتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام ہی کیوں نہ کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی خیر اور بھلائی کو قبول نہیں کرے گا. اس کی ایک واضح مثال ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 518. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے وقت میں عبداللہ بن جدان نام کا ایک شخص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکے میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پوری کیا کرتا تھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام خیر اور بھلائی کے جو کام وہ کرتا تھا، کیا ان کام کا کوئی فائدہ ان کو ملے گا، کچھ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، عبداللہ بن جدان کو ان تمام اعمال جو اس نے کیے، تمام کام جو کیے، تمام خیر اور بھلائی کے جو اس نے کام کیے ہیں، اس کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے کیونکہ اس نے کبھی بھی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت والے دن تو مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر. اب دیکھ رہے، یعنی اگر نیکی انسان کرے اور حسن ایمان نہ ہو، وہ نیکی ضائع ہے اور برباد ہے. اور نیکی کا جو مزاج ہے نا میرے بھائیوں، ایک عجیب مزاج ہے نیکی کا. نیکی بڑی سلپری ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ سلپ کرنے والی ہوتی ہے. آپ نے کبھی صابن کو لیا ہاتھ میں؟ صابن لیجیے آپ، اگر صابن بھینگا ہے، گیلا ہے، تو سلپ کرتی ہے انسان کے ہاتھ سے. نہیں، آپ کہیں اس کو رکھیے، دیکھیے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس صابن کو گرفت کرتے ہیں، اس کو سٹینڈ دیتے ہیں. آپ کھڑا ہو جا، ایک جگہ رہ، ٹھہر، ورنہ تو ادھر ادھر پھیلے گی. وہ ایک مچھلی کو سمندر سے نکالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. لوگ نیٹ پھینکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کہ اب پھنسے اب پھنسے اب پھنسے. کئی اوقات پھنستی نہیں، اور اگر پھنس جاتی ہے تو مچھلی کو نکال کر کے پھر اگر آپ ہاتھ میں لیں گے فوراً وہ سلپ کر جاتی ہے. مطلب ایک تو مچھلی کو نکالنا مشکل، اس پر سے نکال کر کے مچھلی کو سنبھالنا اور مشکل. نیکی کرنا بڑی مشکل کی بات، اور نیکی کر کے نیکی کو اپنے پاس سنبھال لینا، اپنے پاس رکھ لینا، یہ اور مشکل بات ہے. دلیل دیکھیے. ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجود کر رہا ہے. کوئی آدمی دیکھ کے کہتا ہے کتنا خوبصورت نمازی ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی لوگ دیکھ کے مجھے یہ کہے کہ کتنا اچھا نماز پڑھتا ہے. دیکھ رہے آپ، کر گیا نیکی، لیکن اس نیکی میں ریا شامل ہو گئی، نیکی پھسل گئی. نیکی پھسل گئی. وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا، زندگی بھر خیر اور بھلائی کے کام کو انجام دیتا رہا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ نیکی بڑی پھسلنے والی چیز ہوتی ہے. نیکی بمشکل گرفت میں آتی ہے. نیکی بڑی مشکل سے نام اعمال میں جمع کیا جاتا ہے. وہ اس بات کو بھول گیا، اور نیکی قیامت کے دن اس کے لیے بوالِ جان بن گئی. یہ نیکی کیوں؟ وہ نیکی اس کو شرک تک لے کے چلی گئی. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک آدمی مال لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، مکہ جاتا ہے، اللہ اکبر، حج کے لیے کہا جاتا ہے، حج کے لیے کہا جاتا ہے بھائی مکہ. اچھا ایک سوال ہے، ایک آدمی حج کے لیے گیا، مدینہ گیا، مکہ نہیں گیا، مسجد نبوی گیا، مکہ نہیں گیا، اس کا حج ہوگا؟ 7 لاکھ بار بھی چلا جائے گا نا مدینہ، اور اگر مکہ نہیں جائے، طواف نہیں کرے، سعی نہیں کرے،
اور جو حج کے ارکان ہیں وہ نہیں کرے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ حج نہیں ہوا. کیوں؟ اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے میں تو جا رہا ہوں کہاں؟ مدینۃ الرسول، جہاں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، حج نہیں ہوگا. آج کل ہمارے یہاں کچھ بھائی ہیں جن کے اندر نیکی کا یہ تصور آ گیا. دیکھیے، نیکی میں جب میں آ جائے، نیکی میں جب میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے، وہ نیکی نہیں بدعات کی طرف گھس جاتی ہے. آپ نے دیکھا ایک تو شرک کی طرف نیکی گھس گئی، کیونکہ پکڑنا بہت مشکل ہے نیکی کو سنبھال کے رکھنا بہت مشکل ہے. اب یہ کیا ہوا؟ بدعات کی طرف چلی گئی. کیسے؟ ایک آدمی آج ہمارے یہاں کچھ بھائی بول رہے ہیں یا ان کو سکھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 7 بار اگر اجمیر چلے گئے، 7 بار اجمیر چلے گئے تو ایک حج. دیکھ رہا، میں کہہ رہا ہوں 700 بار مدینہ چلے جاؤ، 7 لاکھ بار مدینہ چلے جاؤ، اللہ کی قسم ایک کیا آدھا کیا 1% بھی حج نہیں ہوا صاحب. انہیں کہہ دیا کیا 7 بار اجمیر جا، ایک حج کا ثواب پا. نہیں، یہ نیکی کا تصور اپنے ذہن میں آ گیا. کیوں؟ میں. لہذا نیکی دیکھیں وہاں بھی پیسے خرچ کر رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، جان مطلب جا رہا ہے، کس نیت سے؟ ثواب ملے گا. بھول گیا کہ نیکی وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نیکی قبول نہیں ہوتی. بھول گیا. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو نیکی کرنا میں نہیں لانا. میرے کو اچھا لگا ایسا نیکی ہے، میرے کو اچھا لگا کنڈا کرنا چاہیے، کھیر پوری کھانا چاہیے، میرے کو لگا، تیرے کو لگا، میرے کو لگا، اس سے کیا ہوتا ہے بھیا؟ زیرو ہے، زیرو. تیرے کے لگنے سے میرے کے لگنے سے اسلام میں زیرو ہے. اسلام میں وہی بات میٹر کرتی ہے جو اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دیٹس اٹ. سمجھ گئے بات کو آپ؟ تو نیکی کو پکڑے رکھنا ہے. پہلا نیکی کرنا، نیکی کے لیے اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کر دے، اللہ ہماری نمازوں میں لذت پیدا کر دے، اللہ ہمیں نیکی کی طرف راغب کر. اور اس کے بعد کیا دعا کرنا؟ اللہ اب اس کو قبول کر اور اللہ اس کو اب جما دے. اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل اسلام پہ جمائے رکھ. کیوں بھائی؟ پتہ نہیں کب اسلام سے پھر جائے کون سا آدمی، کس کو کیا پتا ہے، کس کو کیا پتا ہے. اب ایک آدمی دیکھیے پیسے لگا رہا ہے، ویزا لگا رہا ہے اور حج کو جا رہا ہے. انہیں حج کو گیا، حج کر رہا، مکہ گیا. ابھی وہ کیا کر رہا ہے؟ نیکی کا کام کر رہا ہے. ابھی وہ ایسا کر رہا ہے کہ جب وہ طواف کر رہا ہے تو سیلفی لے رہا ہے. کیوں؟ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں حج کرنے آیا ہوں اور میں طواف کر رہا ہوں. طواف کرتے وقت میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ طواف کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں موبائل فون پہ ویڈیو کال سے. دیکھا ہے میں نے. نیکی ہے لیکن دکھاوا ہے. بعض لوگ وغیرہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ٹھنڈے میں کمبل بانٹ رہے وغیرہ، اچھی بات ہے، بانٹیے، لیکن دینے کے ساتھ 4 آدمی کمبل پکڑے ہوا ہے اور ایسے یوں فوٹو لیتے ہوئے، برباد ہے. یہ نیکی ضائع ہے. کیوں؟ اس میں ریا شامل ہو گیا، اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی. وہ آدمی سوچتا رہا لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہوئی ارے تیرے اندر وہ چوٹی چل رہی ہے شرک کی، وہ چوٹی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جو چھوٹا شرک ہے، یہ ریا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. یہ سمجھ نہیں پایا. نہیں، اسلاف کیسے تھے؟ اسلاف ایسے تھے کہ اب جب وہ تسبیح پڑھتے، ذکر کرتے ہاتھوں پر، انگلیوں پر، تو کوئی اگر دیکھ لیتا تو اپنے چادر سے اپنے ہاتھوں کو یوں ایسے چھپا لیا کرتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں یا ذکر کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں جی اخلاص. اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے نیکی بہت پھسلنے والی چیز ہے. ایک تو بہت مشکل ہوتی ہے اور اگر ہو جائے تو سنبھالنا ہے بھائی صاحب، اور اگر نہیں سنبھالے تو مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2890، ترمذی میں بھی حدیث آپ کو ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں ایک پرانے سیڈل پر اور ایک پرانے کپڑے پر. صحابی کہتے ہیں وہ کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 درہم کا ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا. دیکھیے کتنا سادگی والا حج ہے.
4 درہم کا ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ میری اس حج کو قبول کر لے اور اس حج کو میرے نمود سے اور دکھاوے سے اللہ پاک کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دکھاوا کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شہرت کے حریص ہو سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس میرے حج کو کیا کر، اس نیکی کو جو میں نے کی اللہ، گویا یہ کہنا ہے اے اللہ جو میں نے یہ نیکی کی ہے اللہ اس کو جما دے، اللہ اس کو اس کی گرفت کر لے، اے اللہ اس کو پکڑ لے، اے اللہ اس کو پکڑ لے، اے اللہ یہ نیکی میرے پاس رہے، قیامت کے دن میرے اعمال میں جمع رہے، جب میرا نام اعمال قیامت کے دن دیا جائے میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور جب میرا نام اعمال کھولا جائے تو میرے نام اعمال میں اے نبی اے اللہ یہ میرا نام اعمال میں یہ حج میرا ہونا چاہیے، یہ عمرہ میرا ہونا چاہیے. یہ سیلفیاں کو ہٹاؤ، ان تمام چیزوں کو ہٹاؤ اور اپنی نیکیوں کو پاک کرو، اپنی نیکیوں کو دکھانے سے بچو. ہم کیا کرتے ہیں جب سب لوگ ہوتے ہیں تو لمبی نماز پڑھتے ہیں، بہترین قرات کرتے ہیں. کیوں صاحب؟ کیا قاری صاحب ہے بھائی، کیا انہیں عربی دا ہے بھائی، بہترین عربی پڑھتے ہیں. لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، اس سے آگے تو کچھ آتا نہیں. صحابہ کا معاملہ الٹا، بھیڑ میں نماز ہلکی پڑھتے ہیں اور اکیلے میں نماز لمبی پڑھتے ہیں. ہمارا معاملہ الٹا. اگر نیکی کا تصور یہ ہے ذہن میں تو میرے بھائی آپ کی نیکی پھسل رہی ہے، ذرا دھیان دیجئے، نیکی کو ذرا پکڑیے، نیکی کو ذرا گرفت میں لائیے. اور اگر نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو، متقی کو اور ویسے بندے کو جو گمنام ہو، گمنام سمجھتے ہیں آپ؟ جو گمنام ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. یعنی سب سے چھپ چھپا کر کے کسی کو اتنا معلوم نہ ہو وہ نیکی کرتا ہے. اسی لیے تو وہ حدیث آپ یاد کریے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کر دائیں ہاتھ سے تو پورے محلے کو پتہ چل جائے، سوشل میڈیا کو پتہ چل جائے، ہے نا؟ نہیں، آپ نے فرمایا صدقہ کر دائیں ہاتھ سے، تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تیرے بائیں ہاتھ کو. تو دوسرے کا تو اور دوسری الگ بات ہے، دوسرے کا تو اور الگ بات ہے. صحیح بخاری کا حدیث، حدیث نمبر 6009، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس کو بڑی شدت کی پیاس لگی، اس نے ایک کنواں ڈھونڈا، کنویں میں اتر کر کے اس نے پانی کو پی لیا. جب وہ کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، کتا جو نجس ہے، اس کو ہم گھر میں نہیں رکھتے، اس کو ہم چھوتے بھی نہیں، اگر وہ برتن چاٹ جائے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم آیا مٹی سے، وغیرہ وغیرہ. ایک کتا ہے لیکن اپنی زبان کو نکال کر کے ہاپ رہا ہے پیاس کے مارے، اور وہاں جو زمین مٹی جو گیلی ہے اس کو چاٹ رہا ہے. کیوں؟ اس آدمی نے دیکھا ارے یہ کتا ہے، ایک جانور ہے، لیکن لگتا ہے کہ میرے جیسا اس کو پیاس کی شدت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی پھر کنویں میں گیا اور اپنے جوتے کو اتار کر کے جوتے میں اس نے پانی بھرا اور جوتے کو باہر لے کر کے آیا اور اس جوتے سے اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس نیکی سے، اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے کہا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ نیکی اثر رکھتی ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کی کون سی نیکی اللہ کو قبول ہو جائے. لوگ زندگیاں بتا دیتے ہیں نماز اور روزہ تہجد میں کرتے کرتے کرتے، کیا پتہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی، نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. ہم تمام نیکیاں کرتے ہیں آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قیام، کیا کچھ نہیں کرتے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن بھائی کے لیے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دل ہی آج صاف نہیں ہے. انہیں ان کو دیکھتا ہے ایسا دیکھ کے اندیکھا بننا. کیا ہے دیکھ کے اندیکھا بننا؟ دل میں اتنا میل، دل اتنا کالاج ہو چکا ہے. یہ اس سے بات نہیں کرے گا، وہ اس سے بات نہیں کرے گی، اس گروہ والا یہ، اس گروہ والا یہ، اس کا یہ، اس کا. اللہ اکبر. ایک بھائی سے خندہ پیشانی ملنا، مسکرا کر کے ملنا، یہ بھی نیکی ہے. اس آدمی کو دیکھ، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وہ فاحشہ عورت نے بھی کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. فاحشہ عورت تھی. ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں بھائی، ارے وہ کیا بولے گا، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، وہ کیا بولے گی، وہ تو ایسی ہے ویسی ہے. نہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. ہمارا کام ہے نیکی کرنا
اور نیکی کو سنبھال کر کے مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہمارا کام ہے. اگر نہیں ہے تو مسئلہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے کے لوگوں میں ایک آدمی تھا, انتقال کر گیا تو فرشتے نے اس سے پوچھا یہ بتا تیرے نام عمل میں کوئی نیکی ہے یا تجھے کوئی نیکی یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں. فرشتے نے کہا یاد کر, ہو سکے تجھے کوئی نیکی یاد ہو. اس نے کہا مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں. اس نے کہا ہاں بس دنیا میں معمولات کرتا تھا تو لوگوں کو قرض وغیرہ دے دیا کرتا تھا, لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. جب لوگوں کو قرض دیتا تھا تو ان میں سے جو تنگ دست ہوتے تھے پہلے ان کو مہلت دیتا تھا کہ ٹھیک ہے آج نہیں, کچھ وقت لے لو, اس کے بعد قرض ادا کر دینا. مالداروں کو بھی قرض دیتا تھا, ان کو بھی مہلت دیتا تھا. لیکن جب دیکھتا تھا کہ جو غریب ہے, جو پریشان حال ہے, جو پریشانی میں مبتلا ہے, وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا, بیچارہ تنگ دست ہے, تو اس کو معاف کر دیتا تھا, اس کے قرض کو معاف کر دیتا تھا. اللہ اکبر. یہ اس کو کہتے ہیں نرمی. اللہ اللہ. آج ہمارے یہاں سے نرمی ہٹ گئی ہے, ہمارے دل بڑے سخت آج ہو گئے, ہمارے جملے آج بڑے سخت ہیں. وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. اللہ اکبر. ہم سب سے اچھے. اللہ کو اس نرمی کی ادا اس کی اتنی پسند آئی ہے, نیکی اس کی اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بخش دو, اس کو معاف کر دیا جائے. اللہ پتا نہیں آپ کو کون سی نیکی اللہ قبول کر لے گا میرے بھائی. اس لیے نمبر 1 نیکی کی توفیق مانگیے اللہ سے. نمبر 2 اس نیکی کو بچانے کی حتی امکان کوشش کریے, ریا نمود سے اس کو بچائیے اور میں سے بچائیے. کہ اللہ نے قرآن میں کہا لوگ قیامت کے دن آئیں گے اعمال کرتے کرتے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن نام عمل میں کوئی چیز نہیں ملے. کیوں؟ بدعت, اپنے من مطابق ذہن مطابق عمل کرنا. تو نیکی گرفت میں کیسے آئے گی میرے بھائیوں؟ جب نیکی میں حسن عمل پیدا ہوگا, حسن ایمان ہوگا, حسن علم ہوگا, حسن ادب ہوگا, حسن صبر ہوگا, تب نیکی گرفت میں آئے گی. اور نیکی ویسی کرنا ہے جو دنیا تک سیمت نہ رہے. جی اگر دنیا والی نیکی کریں گے تو دنیا تک سیمت رہ جائے گی. کسی نے کہا تھا کہ حاتم طائی جو ہے یہ بڑا سخی آدمی تھا. صحیح بات ہے, پر یہ بڑا سخی, بڑا دانویر آدمی تھا. کیا ابو جہل ابو لہب جو ہے یہ حاجیوں کو ستو نہیں پلایا کرتے تھے؟ پلایا کرتے تھے. لیکن یہ تمام تر ان کی اچھائیاں, تمام تر بھلائیاں کہاں رہ گئی؟ دنیا تک سیمت رہ گئیں. اس لیے چرچا چاہیے تو عوام والی چرچا مت لیجیے, لوگوں والی چرچا مت لیجیے. چرچا چاہیے نیکی کا, نیکی کا چرچا چاہیے, نیکی کا فیڈ بیکس چاہیے. تو وہ چاہیے نیکی کا فیڈ بیک جو اللہ کے پاس تذکرہ ہوتا ہے. جی اللہ کے پاس جو تذکرہ ہو وہ چرچا چاہیے. وہ صحیح مسلم کی حدیث کو یاد کریے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے پاس 3 لوگ آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سے پوچھے گا کون ہے تو, کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں سخی تھا, میں دنیا میں بڑے آپ نے جو مال و دولت دی تھی بڑے صدقہ و خیرات کرتا تھا, لوگوں کی مدد کرتا تھا, تعاون کرتا تھا. اللہ اکبر. واقعی میں وہ کرتا تھا, تمام تر نیکیاں وہ کرتا تھا, لیکن دنیا کے لیے کرتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جتنی بھی نیکیاں کی وہ دنیا کے لیے, دنیا کے لیے کی, لہذا جس کے لیے تو نے نیکی کی ہے جا کر کے تو اس سے اجر و ثواب کو مانگ لے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈلوا دے گا. دوسرا آدمی آئے گا جو شہید ہوگا. شہید کا کیا مرتبہ ہے بھائی اسلام میں؟ سب کوئی جانتے ہیں شہید کا کیا مرتبہ ہے. شہید ہوگا, کیا معاملہ ہے, کیا کر کے آیا؟ اللہ تیری راہ میں شہادت کا جام پی کر کے آیا ہوں, تیری راہ میں شہید ہو کر کے آیا ہوں, اسلام کے لیے لڑ کے آیا ہوں, اسلام کا دفاع کر کے آیا ہوں, اسلام کے لیے زندگی گنوا دی. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ جو بھلائی نیکی کی یہ دنیا کے لیے کی, لہذا تیری یہ نیکی دنیا تک سیمت رہ گئی. دنیا تک نیکی رہ گئی کیوں؟ نیکی کو گرفت نہیں کر پایا, نیکی کو پکڑ نہیں پایا, جہنم میں چلا گیا. اور ایک عالم دین کو لایا جائے گا جو عالم ہوگا, قاری قرآن ہوگا. کیا کر کے آیا؟ اللہ جو تو نے علم دیا تھا لوگوں میں علم کو پھیلایا, لوگوں میں علم کو بانٹتا رہا, لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں سکھاتا رہا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو چاہتا تھا کہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو, لوگوں میں تیری واہ واہی ہو, تو دنیا کے لیے چرچے ڈھونڈتا رہا, دنیا کے لیے نیکی کرتا رہا, دنیا کے لیے بھلائیاں کرتا رہا. جا جس کے لیے تو نے کیا ہے اس سے جا کر کے لے لے. اللہ دیکھ رہے آپ,
نیکی کی زندگیاں لگا دی لوگوں نے. مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں, مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, مجھ سے بڑا اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں. اگر یہ تصور ہے تو یہ چوٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے جو میرے اور آپ کے اندر چل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے, کیونکہ نیکیوں کی گرفت نہیں ہو رہی ہے, نیکیوں کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے. اس لیے نیکی وہ کرنا ہے جو دوہرا اجر دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 97 میں کہ جو لوگ نیکی کریں گے, مرد ہو یا عورت, اگر وہ با ایمان ہے یعنی ایمان والے ہیں, تو ہم ان کو دنیاوی زندگی بھی ان کی بہتر بنا دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے. یعنی دنیاوی زندگی سے بہتر مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو چین و سکون دے گا, دل کا اطمینان دے گا, ان کے مال و کاروبار میں, ان کے آل اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. دنیا میں جتنے فائدے کو مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام عطا کرے گا. مرد ہو یا عورت یہ نیکی کرے, شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو. جی, کیونکہ نیکی یہاں اثر رکھتی ہے میرے بھائی. اس لیے نیکی میں دکھاوا نہیں آنا. نمبر 1, دکھاوا آیا شرک ہو گیا. زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے, زندگی بھر تہجدیں پڑھتے رہے, خلاص ہو گیا معاملہ تمہارا. نیکی میں نہیں آنا, میں نے کیا, بدعت چلا گیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. کیوں؟ جو نیکی کرتا ہے تھوڑی بولے گا یا اللہ مجھے نماز نہ پڑھنے کی یہ توفیق دے, کوئی ایسے دعا کرتا ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ تو بدعتی نہیں ہے, بدعت سوچ کے نیکی کرتا ہے, عمل کر رہا ہے کہ بھائی تو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. تو دوسرا اور تیسرا, میں نہیں آنا نیکی میں. میں نے کیا صاحب, میں نے کیا, نہیں, یہ نہیں آنا. اگر یہ آیا تو نیکی پھسل رہی ہے. یاد رکھیے, نیکی پھسلتے چلی جا رہی ہے. اور نیکیاں کرتے جائیے, اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا. ایک حدیث سناتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصحیح کی حدیث ہے یہ, آپ نے فرمایا کہ ایک انسان دن میں جو بھی عمل کرتا چلا جاتا ہے اس کے نام عمل میں وہ عمل آتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک اس کو موت آ جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بیمار پڑ جاتا ہے, بیمار ہو گیا, وہ نیکیاں جو کرتا تھا جب وہ صحت یابی میں تھا وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تیرا فلاں بندہ تھا وہ تو اتنی نیکیاں کرتا تھا, آپ نے اس کو نیکی سے روک دیا ہے, مطلب آپ نے بیمار کر دیا ہے نا. کیوں؟ بیمار اللہ کرتا ہے, فہو یشفین, اور شفا بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اچھا کیا کریں اللہ اس کی نیکیوں کو کیسے لکھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو کہ جب تک وہ صحت یاب نہ ہو, جب تک وہ ٹھیک نہ ہو, یا اگر اس کو اس بیماری میں موت بھی آ جائے تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو تب تک اس کے نام اعمال میں وہ تمام تر نیکیوں کو لکھتا جا جو صحت یابی میں کیا کرتا تھا, کیونکہ نیکیاں اثر رکھتی ہیں. اللہ اکبر. جب وہ صحت یافتہ تھا, باصحت تھا, باصلاحیت تھا, جتنی نمازیں وہ پڑھتا, جتنی تلاوت وہ کرتا, جتنے ذکر و اذکار وہ کرتا, آج میں نے اس کو بیمار کیا ہے, آج وہ بیڈ پر ہے, آج وہ تمام نیکیاں وہ انجام نہیں دے پا رہا جو صلاحیت میں دیتا تھا, صحت یابی میں بھی دیتا تھا. اللہ نے کہا جا اس کے نام اعمال میں وہ تمام تر لکھتا جا. اللہ اکبر, کیا بڑی بات ہے. کیوں؟ نیکیاں اثر رکھتی ہیں میرے بھائیوں. ایک انسان پوری دنیا کما کر کے چلا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں مل سکتا, یاد رکھیے گا. جی, لمبی لمبی گاڑیاں لے لے, بڑے بڑے محلات بنا لے, بینک بیلنس موٹا کر لے, کما کے چلا جائے دنیا, نبی کا پڑوس نہیں ملے گا. نبی کا پڑوس چاہتے ہو, ایک یتیم کی کفالت کرو, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو, یتیم کی پرورش کرو, یتیم کی مدد کرو. نبی نے فرمایا جو یہ نیکی کر کے آئے, کعبے کے رب کی قسم ہے, محمد رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں, یعنی وہ میرا پڑوس پائے گا. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا وہ آدمی جو یہ نیکی کر کے جائے گا. اللہ جی, بیواؤں کیا سہارا بنو, اللہ اکبر, یتیم بچوں کے سہارا بنو. کیونکہ یاد رکھیے گا صحیح بخاری کو, حدیث کو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایک جگہ سے جا رہے تھے, اچانک بارش ہوئی, وہ ایک غار میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے. اچانک ایک بڑا چٹان گرا اس غار کو کے اوپر سامنے, اور وہ غار بند ہو گیا. اب وہ تینوں اندر تھے,
تینوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ اپنی اس نیکی کو یاد کرو جو تم نے نیکی کی تھی اللہ کے لیے. دیکھیے حسن نیت بھی ہونی چاہیے نیکی میں نے آپ کو پہلے بتایا. اپنے اس نیکی کو یاد کر جو تو نے کیا تھا اللہ کے لیے, اور اللہ سے دعا کر. تو ایک نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں انہیں دودھ پلایا کرتا تھا, اپنے بچوں سے پہلے ان کو دودھ پلایا کرتا تھا, آج تو میری بیوی میرے بچے, ابا اماں سائیڈ میں, یا پھر اولڈ ایج ہوم میں. اسلام میں کوئی اولڈ ایج ہوم کا تصور نہیں. آج تو بس میں میری بیوی میرا بچہ, تیری ہی بیوی اور تیرا ہی بچہ ہے, لیکن وہ تیرے ماں باپ بھی ہے. ایک ماں باپ 9 10 بچے کو پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں, 4 5 بچے کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. ایک اولاد ایک ماں باپ کو, اللہ اکبر, اتنے بھاری ہو جاتے ہیں ایک ماں باپ, 9 بچے کو پال پوس کے بڑا کرنے والا. کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ کیا یہ نیکی نہیں؟ تو اے اللہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا اپنے بچوں سے پہلے. اللہ میں ایک دن دودھ لے کر کے آیا تھا, یا اللہ میرے ماں باپ سو چکے تھے, اللہ میں ان کے سرہانے کھڑا رہا, ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. کتنا ادب اخلاق, دیکھیے اللہ کتنا ادب اخلاق, کتنی تعظیم کرنا ماں باپ کی. آج کیا حالات, ہم کیا سلوک کرتے اپنے ماں باپ کے ساتھ. ماں نے کہا بیٹا یہ دوائی لے آنا, مجھے ہی کہتی ہیں آپ چشمہ بنوا دے. ارے میں ہی ہوں کیا, ایک حد ہو گئی کیا, کوئی لوگ نہیں بول جاتے. اللہ میں کھڑا رہا, میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے, ان کو چھوڑ دیا میں نے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ میرے ماں باپ نے اٹھے, ان کو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اللہ یہ نیکی اگر میں نے تیرے لیے کی تھی, تیرے خوشنودی کے لیے, تو اللہ اس کو قبول کر لے, ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دے. نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ دعا کی تو غار کا جو پتھر تھا وہ ہلکا سا سرک گیا, ہٹ گیا. اللہ اکبر. دوسری بات, ایک نے کہا اللہ میں اپنے چچا زاد بہن پہ بڑا اسے محبت کرتا تھا, اس کو چاہتا تھا, اس کو اپنے اوپر غالب کرنا چاہتا تھا. ایک مجھے موقع ملا, اس کی غریبی آ گئی, میں نے اسے پیسے کا لالچ دیا, وہ مجبور ہو گئی, وہ پیسے لینے کو تیار ہو گئی, میں اپنی خواہشات پوری کرنے کو اس کے ساتھ ریڈی ہو گیا. جب میں اس پر قابض آنے والا تھا, اس نے کہا اے اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر جا. اللہ جب اس نے جملے کہے تو میں لرز گیا اور میں نے چھوڑ دیے, میں نے پیسے بھی اس کو واپس نہیں لیا, میں نے اس کو جانے دے دیا. اللہ یہ نیکی اگر میں نے تیرے لیے کی تھی, اللہ اکبر, تیرے لیے کی تھی, اللہ ہم اس مشکل اور پریشانی سے نکال دے. دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں یہ چیز کیوں کہنے کا, لمبی حدیث ہے, جا پڑھ لیجیے گا بخاری مسلم میں. کیا پتا چلا, نیکیاں اثر رکھتی ہیں. تم نیکی کرتے چلے جاؤ گے, خوشحالی کے موقع پر جب بھی کوئی پریشانی آئے گی, اللہ تعالیٰ تم کو اس پریشانی سے نکال دے گا. آج ایک باپ اپنے اولاد کو لے کے بہت زیادہ فکر مند ہے, میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا, کیا بنے گا, کیا کمائے گا, کیسے پڑھے گا, وغیرہ وغیرہ. باپ ہے, باپ کا ضروری ہے, وہ ضروری بھی ہے پریشان ہونا باپ کو بچے کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں قرآن نے یہ آسان سا نسخہ دیا, جبکہ سورہ کہف کو تفصیل میں پڑھ لیجئے گا, آیت نمبر 82 میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا 2 یتیم بچے کے خزانے کو اٹھانے کے لیے, جب انہوں نے دیوار کو اٹھایا تھا تو اللہ نے کیا کہا, ہم نے اس کا باپ تو بچپن میں ان کے انتقال کر گیا تھا, ہم نے ان کی دولت کو, ان کے مال کو کی حفاظت کی ہے, اور چاہا تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تب ان کو یہ مال ملے. اللہ اکبر. اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا اس آیت کریمہ میں, کہا کیا, ان کا باپ نیک تھا. اللہ اکبر. ان کا باپ نیک تھا. نیک بنو, مستقبل اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. نیکی کرو, نیکی پہ جم جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو اتنا مال پسند نہیں, اللہ کو تھوڑا مال پسند, لیکن وہ نیکی جو مستقل ہو. آج نماز بہت پڑھ لیا, کل سے خلاص معاملہ ختم نہیں. آج قرآن 4 2 پڑھ لیا, کل سے اب 6 مہینہ بعد ورک کھولیں گے نہیں. ایک ورک پڑھ, لیکن ڈیلی پڑھ, ڈیلی پڑھ. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, امام بخاری رحمہ اللہ اپنی قبر میں ہے, لیکن نیکیاں کس طریقے سے رکھتے ہیں, قیامت کی صبح تک امام بخاری کو ثواب پہنچتا رہے گا, اجر پہنچتا رہے گا, جو دنیا میں انہوں نے نیکیاں کی ہیں. اللہ اکبر. جی
کبھی موقع ملے گا تو آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی پر انشاءاللہ ہم اور آپ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. امام بخاری کون تھے؟ اللہ اکبر. کتنے زندگی کے ان کے پہلو ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمام ائمہ فقہا محدثین صحابہ سب اپنی قبروں میں ہیں, محمد رسول اللہ اپنی قبروں میں ہے, لیکن نیکیاں ایسی کی دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا و آخرت کے لیے, اللہ کے لیے خالص کر کے نیکیاں کی. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک جب جب بخاری کھولا جائے گا, جب جب مسلم کھولا جائے گا, جب جب حدیثوں کی کتاب پڑھی جائے گی, جب جب فقہ کی کتاب پڑھی جائے گی, ان تمام کو ان نیکیوں کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر. کیونکہ نیکیاں اثر رکھتی ہیں. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا نہیں کہ ابو بکر صدیق کو لقب مل گیا صدیق کا رضی اللہ عنہ. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ ابراہیم خلیل اللہ بن گئے. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. بڑا آسان ہے کہہ دینا, لیکن اللہ کی قسم زندگیاں لگ جاتی ہیں صدیق کا لقب پانے کے لیے. زندگیاں لگ جاتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں خلیل اللہ کا لقب پانے کے لیے. ابراہیم کی زندگی کو اٹھا کے پڑھیے اور دیکھیے کن کن مراحل سے وہ گزرے ہیں. زندگیاں لگی ہیں نیکی کرتے ہوئے. ایک دن میں ایسا نہیں ہوتا, راتوں رات نہیں ہوتا. نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا. 40 سال کی مدت میں مشرکین مکہ نہ کہتے تھے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے جی نہیں دیکھا. جس معاشرے میں ہر گناہ عام تھا, شراب عام تھا, کیا کچھ عام نہیں تھا, تمام تر گناہوں سے محمد رسول اللہ بچتے رہے تھے. اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا تھا. یہ نیکیاں تھی جو مسلسل ہو اور لمبی ہو, تب جا کے اس کے اثرات دکھتے ہیں. آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. کئی آپ کو واقعات ملیں گے, پڑھیے اور نیکیاں کریے اور نیکیوں کو اپنے تک رکھیے اور اس کو سنبھالیے. لاسٹ واقعہ بیان کرتا ہوں. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ مکہ میں عبید ابن امیر المکی رحمہ اللہ نام کے بڑے تابعی تھے, بڑے اسکالر بھی تھے, بڑے عالم تھے اور جج بھی تھے. اسی مکہ میں نیکی کیسے سر کی جانتے ہیں؟ نیکی خود تو نیک بناتی ہے, لیکن اگر وہ آدمی واقعی میں نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئی کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بدلوا بھی دیتا ہے, کئی کی دنیا آخرت کو اللہ تعالیٰ سوار بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک عورت تھی, بڑی خوبصورت تھی. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو کہتی تھی کہ کون ایسا آدمی ہو جو اس چاند کے چہرے کو دیکھ کر کے مائل نہ ہو. تو اس کے شوہر نے کہا ایک آدمی ہے. کہا کون ہے؟ کہا عبید ابن امیر المکی ہے رحمہ اللہ. کہا اچھا. کہ اگر آپ, کیونکہ وہ اپنے گھمنڈ میں اپنے خوبصورتی کے نشے میں چور تھی, اس نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ذرا میں ان کو مائل کر کے دکھا دوں کون ہے ایسا جو میری طرف مائل نہ ہو. کہا جا. فتویٰ پوچھنے بہانے گئی. اب پوچھا فتویٰ. جب فتویٰ پوچھ رہی تھی تو نقاب کو اپنے چہرے سے اس نے ہٹا دیا. عبید ابن امیر کی نگاہیں ان پہ پڑی, نہ اپنے نگاہوں کو جھکا لیا اور آپ نے کہا اے اللہ کی بندی, اللہ سے ڈر جا اور اپنے چہرے کو کور کر لے, چہرے کو ڈھانپ لے. اس نے کیا کہا؟ کیونکہ اس کو مائل کرنا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو اب گرفتار ہو چکی ہوں آپ کے لیے, اور آپ اس گرفتاری کو اب قبول کر لیجئے. اللہ اکبر. عبید ابن امیر پھنس گئے. دیکھیے بڑا ٹرکی سچویشن سامنے آ گیا, اب کیا کرنا ہے. لیکن نیک آدمی تھے اور نیکی تو اثر رکھتی ہے. انہوں نے بڑا دماغ لگایا. انہوں نے کہا ٹھیک, میں تیرے اس آپشن پر ذرا غور و فکر کروں گا, اگر تو میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دے. کیا جواب, کیا سوال ہے پوچھئے تو ذرا, وہ تو نشے میں چور تھی, ذرا پوچھئے تو کیا سوال ہے. اس نے انہوں پہلے سوال کیا, یہ بتا جب موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرنے آئے تو کیا تو یہ پسند کرے گی کہ تیری یہ خواہش اس وقت پوری کر جائے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں پسند نہیں کریں گی کہ اس وقت میری یہ خواہش کو پوری کری جائے. انہوں نے کہا ٹھیک کہتی ہے. کہا دوسرا سوال سن لے, جب یہ کیا تو یہ پسند کرے گی جب قبر میں تجھے ڈالا جائے اور اس وقت تجھے کہا جائے کہ کیا تو یہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہے گی. اس نے کہا اللہ بالکل بھی نہیں. تیسرا سوال میرا سن, جب قیامت کے دن نام اعمال ملنے والا ہو, تجھے پتا نہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ ملے گا یا بائیں ہاتھ ملے گا, کوئی آ کر کے کہے کیا تو اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہے گی, وہ کہے گی نہیں میں نہیں کرنا چاہتی. کہا چوتھا سوال اور آخری سوال کا جواب دے دے. جب قیامت کے دن میزان میں اعمال تولے جائیں گے, نام اعمال تولے جائیں گے, نیکیوں کو تولا جائے گا, کیا تجھے پسند ہوگا کہ اس وقت تو اپنی اس خواہشات کو پوری کر لے. کہا نہیں. کہا تو میری بہن اللہ سے ڈر جا, اللہ نے جو تجھے نعمت عطا کی ہے اس کی حفاظت کر اور اب چلی جا.
وہ پلٹ آئی, شوہر نے اس کو دیکھا اور کہا جو تو گئی تھی وہ نہیں آئی ہے. کیوں؟ نیکی تو اثر رکھتی ہے, دوسرے کو بھی نیک بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. جو تو گئی تھی وہ نہیں آئی ہے. کہا تو سچ کہتا ہے, میں اور تو بیکار ہیں. اور کہا جاتا تھا اس کے بعد وہ عورت جو ہے مکہ کی ایک بڑی عابدہ عورت ثابت ہو گئی. اللہ اکبر, نیک بن گئی. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں نیکی کریے, کرتے چلے جائیے. کون کیا بولتا ہے فرق نہیں پڑے. اپنی نیکیوں کو اپنے اللہ کے بیچ میں رکھیے. آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے, یہی میٹر کرتا ہے. کون ناراض ہے کون خوش ہے میٹر نہیں کرتا ہے میرے بھائی. اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیکی کو ہمارے گرفت میں کرنے کی توفیق, نیکی ہمیں سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید میں خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.